ناظرین، فرخندہ صاحبہ سے گفتگو جاری ہے. ہم پی ٹی وی کے حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ پی ٹی وی میں ان کا تجربہ کیسا رہا اور کیا کیا پروگرامز انہوں نے کیے اور کیا کیا سیکھا. تجربہ ٹیلی ویژن کا بہت ہی عمدہ تھا. دیکھیے، میں نے اس کو اس لیے عمدہ کہا کہ وہ صرف نوکری نہیں میں نے کی، اس میں تخلیق کی. اور نوکری کو نوکری سمجھ کے جب کیا جاتا ہے نا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس آج کی دیہڑی پوری ہوئی اور بس. لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کو جو آپ کے مائنڈ کے قریب آپ کو ملازمت مل جاتی ہے یا آپ کی پسند کی کوئی چیز مل جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو مشن بناتے ہیں، پھر آپ اس کو مقصدیت خود سے بھی دیتے ہیں. ٹیلی ویژن میں میری جو ذمہ داریاں تھیں وہ نیوز پروڈکشن تھی، نیوز رپورٹنگ تھی، آن کیمرہ رپورٹس وغیرہ تھی. لیکن میں نے ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ کرنے کے علاوہ انہی کے اندر ندرت پیدا کی، تخلیق پیدا کی. وہ اس طرح کی کہ میں نے غالباً جہاں تک میرا ریکارڈ بتاتا ہے کہ میں پہلی پروڈیوسر تھی جس نے نظمیہ رپورٹنگ شروع کی ہے. یعنی سیاسی موضوعات کو، عالمی موضوعات کو نظمیہ کر کے اس کو پڑھنا، لکھنا، نظم کو، حالات جو ٹاپک ہے اس پر لکھنا، موضوع پر، پھر اس کو ویژولائز کرنا، اس کو تصویری شکل دینا، متحرک تصویروں کی شکل دے کر اس کو. جب میں نے آن ایئر کیا تو شروع میں تو بڑی مخالفت ہوئی، کہا گیا لو اب خبرنامے بھی مشاعرے ہو گئے. لیکن اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھی کیونکہ وہ ایک ندرت تھی، ایک نیا پن آ گیا تھا. لوگ تنگ ہو گئے تھے ایک ہی چیز کو کہتے کہتے کہ قائد اعظم اس سن میں پیدا ہوئے، اس سن میں وفات پائی وغیرہ. ہم نے اس کے اندر ان کے کام کو نظمیہ کر دیا، ان کی سیاسی بصیرت کو نظمیہ کیا، ان کی قوم پسندی کو ہم نے اس کو نظمیہ کیا. نظمیہ شکل میں جب لکھا اور نظم کے روپ میں پڑھا تو سننے والوں کو ذرا ایک ہٹے پن کا احساس ہوا، کچھ نئے پن کا. تو مقبولیت ایک دم بڑھ گئی خبرناموں کی. مطلب وہ بوریت ختم ہو گئی، وہ بوریت ختم ہو گئی، وہ یکسانیت ختم ہو گئی کہ یہ کیا کریں گے اب. یہ سیاسی خبریں ہوئی ہیں، پہلے حکمران طبقے سے خبریں ہوئی ہیں، ان کی مصروفیات، پھر سماجی خبریں آ رہی ہیں، معاشی آ رہی ہیں. اس کے بعد پھر کیا، میں نے اس کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن کے خبرناموں میں پورا ایک سیگمنٹ منظور کروایا جس کا نام فن و ادب تھا. اور وہ سیگمنٹ تھا پورا کئی منٹوں پر محیط، جس میں میں اور میرے اور ساتھی بھی جن کا ادب شغف تھا وہ اپنی تحریریں لکھتے تھے. یعنی ایونٹ آف دا ڈے پر رپورٹنگ کرتے تھے، ایونٹ آف دا انٹرنیشنل ڈے پر رپورٹنگ کرتے تھے. تو ہم نے ایک نیا پن اس میں، یہ تو میں بہت لطف اٹھاتی تھی. میری تو اس تشنگی ادب کی اس میں ہوتی جاتی تھی. پھر میں نے اس کے اندر یہ بھی کیا کہ جب ہم مشاعرے کور کرتے تھے، مشاعرے تو عام طور پر روایت چلی آ رہی تھی کہ بس ایک چھوٹا سا ذکر کیا کہ پنڈی آرٹ کونسل میں یا حلقہ باب ذوق میں مشاعرہ ہوا اور بڑے نامور لوگوں نے شرکت کی، اتنی بڑی تعداد نے شہر کے پروگرام کو وہ جملہ خبر بنتی تھی نا، جملہ. اب میں نے اس میں یہ کیا تھا قریشی کہ اس کے اندر میں نے کہا کہ بھی کس بنا پر مشاعرہ مقبول ہوا تھا. تو وہ چنیدہ اشعار پہلی مرتبہ میں نے لینا شروع کیے ہیں زیادہ تعداد میں. لوگ عام طور پر ایک آدھ مصرع لے کے رپورٹر جان بالکل ایسے ہی تھا، ایسے ہی. تو میں نے اس کے اندر سے اشعار اٹھانے جو اہم ترین خوبصورت شعر ان کو اس کے ساتھ دکھانا جو پڑھ رہا. تقریب کا پورا مغز جو ہے نا وہ دینا کہ روح کے ساتھ جو ہے نا رپورٹ ہو. نظر آتی تھی رپورٹ ہوتی ہوئی کہ جیسے وہ خود بھی لوگ موجود ہیں. اس کے لیے مجھے کہا کہ یار یہ اتنے سیکنڈ زیادہ لینے پڑتے ہیں، آپ کو دینے پڑتے ہیں، ہمیں کیا کریں. ہم نے کہا کہ آپ مت دیں. تو مجھے کہا گیا کہ 45 سیکنڈ کی ایک رپورٹ بنائیں گی اس قسم کی جس میں آواز بھی ڈالیں آپ. تو میں نے کہا جی بنائیں گے. تو انہوں نے کچھ لوگوں نے سمجھا یہ ایسے مذاق کر رہی، ان سے کہاں اس طرح کی چیز ہوگی کہ ایک پورے مشاہدے کو 45 سیکنڈ میں کور کرنا اور یہ بھی دکھانا کہ اشعار کیا تھے، سنانا باقاعدہ. میں نے وہ بھی کر کے دکھایا. یعنی کوزے کو دریا کو کوزے میں بند کرنے والی جب بات ہے. اسے ڈال دیا نا تو اس میں ہنر یہ ڈالا میں نے کہ اس میں اپنی تحریر کے اسکرپٹ کی نمائش کرنے سے گریز کیا اور لوگوں کو دکھایا جو مشاعرے پڑھ رہے ہیں، ان کے اشعار سنا دیے بجائے یہ بتانے باقاعدہ لائیولی رپورٹنگ ہوئی نا. لائیولی کے جو ساری چیزیں آپ خود پڑھ کے نہ بتائیں بلکہ جو ریئل رائٹر ہے اس کی بھی سنیں نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈمی نہ ہو. آپ اپنا کچھ مطالعہ اسکرپٹ سے مت لیں، کچھ مطالعہ اپنی آنکھوں سے لیں. اچھا یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور آپ سے گفتگو کرنے کا بڑا لطف آ رہا ہے. ہٹ کے سوال ہو رہی ہے، بڑا ہٹ کے روایت سے ہٹ کے جو ہے آپ موضوع چھیڑ رہی ہیں اور آپ کا شعبہ بھی ایسا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل میڈیا یا نیشنل لیول پہ جو ہے
میڈیا ادب اور ادب سے ریلیٹڈ لوگوں کو 35 منٹ سے زیادہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا وجہ؟ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے جو ہے پڑھا لکھا طبقہ اور بڑا کلیدی کردار ادا کرنے والا جو ہے طبقہ ہے، اس کو 45 منٹ سے آگے کی کیوں نہیں گنجائش دی جاتی؟ قریشی 45 منٹ نہیں 45 سیکنڈ میں آپ کور کریں یہ کہا گیا، سیکنڈ کی بات، 1 منٹ بھی پورا نہیں. اچھا اس کی 2-3 مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. قومی جو ہوتا ہے نا چینل یا بعض جو خاص مقاصد کے لیے بنتے ہیں، یہ قومی مقاصد کے لیے ہوتا ہے جو سرکاری چینل کہلاتا ہے قومی. اچھا ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ اکیلا رہا برسوں، ہمارا چینل کوئی بھی نہیں تھا ساتھ میں مددگار، اکیلے نہیں سب کچھ دکھانا تھا، ایک تو یہ رہا، اور تمام خبریں یہی چینل دکھانے کا پابند تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی، بے شک نجی سیکٹر میں بہت بڑے بڑے چینل آئے، سب کچھ خواہش مند پھر بھی ہوتے تھے پروگرام کرنے والے کہ ہم قومی چینل پر اس کا ایک حصہ ہمارے پروگرام کا لازمی ہو. تو ایک دن میں 100 کوریجز ہم شیڈول کرتے تھے، 1 گھنٹے کے خبرنامے کے نہیں لیے. یہ ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک کہ آپ کی یہ جواز تو ٹھیک ہے، لیکن جب 2004 کے بعد یا 2000 کے بعد جب نئے چینل آئے، دوسرے پرائیویٹ چینل آئے، تب بھی پاکستان ٹیلی ویژن نے اتنے ادب کو 1 گھنٹے کا ایک پروگرام دے صحیح دیا. کہا آپ نے، میں ادھر ہی آ رہی تھی. ہاں قریشی میں ادھر ہی آ رہی تھی کہ ایک تو یہ وجوہات ٹیکنیکل وجوہات چلو وہ اس وقت تو ٹھیک مان اب لیا. اس کے بعد پھر کیا ہونا شروع ہوا کہ پروڈیوسرز موجود ہوں، سب کچھ موجود ہو، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوا کہ بہت اچھے پروڈیوسر سے کام نہیں لیا گیا. اب جب ان سے کام نہیں لیا گیا تو وہ لامحالہ کہیں اور متوجہ ہو گئے. ظاہر کام تو کرنا تھا، کہیں روزگار کمانے ہوتے، متوجہ ہو گئے تو وہ ہم سے پاکستان ٹیلی ویژن سے وہ ذرا سا ہنر چھن گیا، چلے گئے، ایکسپرٹیز جو ہے وہ چلی گئی. اچھا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوا کہ کمرشلائزیشن نے، کہ کمرشل ضروری ہے، اس نے آپ کے لٹریری ثقافتی پروجیکشن کو، یعنی ایونٹ دینا یا کوریج کرنا اور بات ہے، وہ ایک عام سی خبر کی بات ہے، باقاعدہ فوکس کر کے بیان کرنے کا رجحان ختم ہوتا گیا کمرشلائزیشن کی وجہ سے. زیادہ سے زیادہ آئے پیسہ، یہ ہر جگہ ہے، لیکن وہ ہے، لیکن جو میں جس پہلو پہ بات کر رہا ہوں جی لیکن ہونا نہیں چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ آپ کی تمام جو زندگی میں تاریخیں لکھی جائیں گی میڈیا کی، ابلاغ کی یا لٹریچر کی، اس میں 2 چیزیں کوئی بھی نظر انداز مورخ نہیں کرے گا، ایک آپ کی ثقافت اور ادب، اور ایک آپ کا تہذیبی ارتقا. یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. جب بھی کبھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ ضرور ڈھونڈا جائے گا کہ ان کے اداروں کی طرف سے یا ان کے لوگوں کی طرف سے، عوام الناس کی طرف سے تہذیب کا کتنا حصہ تھا. نہیں وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ چلیں دیکھیں پی ٹی وی نے ماضی میں بھی اور ہر دور میں میوزک کے حوالے سے بہت شاندار اور ناقابل فراموش پروگرام جو ہیں وہ پیش کیے، اس میں کوئی ثانی نہیں ہے ایسے، اور اس میں 2 رائے نہیں ہے. لیکن ادب کے حوالے سے ہمیشہ ہی دامن جو ہے وہ بڑا ادب کے حوالے سے بہت اچھے پروگرام قریشی یہاں پر ہوئے ہیں ہاں، بہت ہی سکھانے والے، بہت سکھانے والے، اور 1 گھنٹے پر مبنی ہوتے رہے. ہم نے اپنے طالب علمی میں یا بچپن میں جو چیزیں اس چینل سے سیکھی ہیں وہ آج تک ہمیں فائدہ دیتی ہیں، یعنی خمیر میں آ گئی ہیں. تبھی تو رنج اور غم ہوتا ہے کہ وہ والی چیزیں اب نہیں نظر آتی. تو کیوں نہیں آتی؟ تو غور انسان جب کرنے لگتا ہے تو ایک ہی جواب آتا ہے، وہ ہے کہ کمرشلائزیشن، کمرشلزم نے چیزیں خراب کی ہیں. میں تو بار بار کہتی ہوں، چاہے وہ اپنا ادارہ ہو یا کوئی نہیں، سرکاری ادارے کو تو کمرشل سطح پہ نہیں سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا چاہیے. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ جب رجحان بدلنے لگتے ہیں نا تو پھر چیزیں نیچے ہو جاتی ہیں، ڈاؤن پہ چلی جاتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈاؤن ہم افورڈ نہیں کر سکتے بطور ایک قومیت کے. ہمیں تو ان اداروں کے لیے، چاہے وہ یہ ہوں یا دوسرے قومی سطح کے ادبی ادارے ہوں یا ثقافتی ادارے ہوں، ہم ان کا ڈاؤن فال افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ جو چیزیں آپ بیان کر رہی ہیں، جو آپ نے ایک جدت لائی، ایک اسٹائل بدلا، اس میں بات یہ ہے کہ وہ تو آپ کا رجحان تھا، مزاج تھا ادبی، اور آپ کو بائی چانس جگہ بھی مل گئی ایسے، تو آپ نے اس وہاں گنجائش بھی پیدا کی اور اس میں جدت بھی پیدا کی. لیکن اگر فرض کریں آپ جیسا کوئی ادبی فرد ایسے شعبے میں نہیں جائے گا تو وہاں تو پھر ویسے نہ، یا ان کو انڈکٹ نہیں کیا جائے گا، تو وہ تو صحافت کے پیرامیٹرز پہ جو پورا اترے گا اسی کو جو ہے
कृष्ण यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल करेक्ट करूँ आपकी, है आप ही की, क्योंकि जाहिर है कि हर एक को इतना, सच बात बताऊँ आपको, जिनके जहनों में लिटरेचर है भी ना, मुलाजमीन के साथ मुलाजिमत करते हैं, है भी, तो कुछ हम जैसों की तरह जरूरत नहीं है। हाँ, डेडिकेशन हाँ, की बात हो रही ना, डेडिकेशन भी एक तरफ हो जाएगी, जरूरत इजहार नहीं है इस बात की। अब हम हमारी तरह बेफिक्र होकर कोई लड़ने नहीं गया, सही है, सिर फिरा जिसको कहते सर हैं। मेरा, अब ये जिसे कहते हैं ना कि जो डी ट्रैक आदमी होता है वही कोई बड़ा काम करता है, ट्रैक पे चलने वाले से तो मामूल का काम अच्छा होगा, डी ट्रैक से नहीं, हट के दुरुस्त होगा। है वो, तो फिर ये वस्फ है ना हर हाँ, बंदे का, तो हर मैं फर्द ये का मशवरा देती रहती हूँ, रही हूँ अपने से जूनियर। डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई सुधार, कोई ना कोई हाँ, बेहतरी तो आई होगी, इसमें तो कोई शक अच्छा नहीं। उसमें ये कि वो क्या होता है कि बहुत अच्छे जहन अब भी मैं समझती हूँ लिटरेचर करने वाले इस कौमी इदारे के अंदर अब भी हैं, जिन्हें हमने भी ट्रेन किया है, जो हमारे साथ काम करते रहे। जब उन्हें पूछा जाता है कि यार तुम लोग थोड़ा सा कोई रेनोवेशन, कोई इनोवेशन है, कुछ करो, तो उनका कहना ये होता है कि मैडम आप तो बहसें भी कर लेती थी, गुफ्तगू भी कर लेती थी, हमारे सर में इतनी ताकत नहीं, तो थोड़ा सा कुर्बानी भी चाहिए, नहीं, सर फिरा भी चाहिए ना, थोड़ा सा इंसान को थोड़ा नहीं, ये तो फिर- आपकी बात दुरुस्त थी कि ये करीब कम हो गई, बिल्कुल हो गई, और बिल्कुल नुकसान और खसारे का। लेकिन यहाँ मेरी तरफ से जो आपको इंडक्ट हुई ना चीज़ कि वजूहात में, वो बड़ी अहम वजह है। हमारे यहाँ हम वक्त हमारों में या हमसे पहले वाले प्रोड्यूसर्स में उनके बड़े भाप भी लेते थे कि इसमें ये अच्छा। टैलेंट है, इससे ये काम लो, हमें भी भाप आ गया, गो कि हमें आसानी से नहीं भाप आ गया, वो बड़े बड़े जोरों से मनवाया गया वाली बात थी, लेकिन हमने फिर चलाया है। नहीं, ठीक है, वो मैं समझ गया कि सही बात है, वो थोड़ी बहादुरी करनी पड़ती है, बिल्कुल, वो जुर्रत इजहार वो हर हाँ। किसी में नहीं होता, ये भी गॉड गिफ्टेड है कि अच्छा, हर मैंने एक कोई। और चीज आपको बताएं इसी में, ये प्रोड्यूसर्स के सतह पर क्यों बात कर रही हूँ, प्रोड्यूसर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो अगर चाहे तो अपनी शिप को किसी भी तरह से मजबूत भी कर सकता है और सही रख दे सकता है। हम लोग हमारे यहाँ क्या हुआ, जैसे कि मैंने भी आपको एक वाकया सुनाया कि एक दफ़ा मेरा पूरा मटेरियल वॉश आउट हो गया, जी जी, मेरी जगह और शायद कोई होता ना तो वो बड़े आराम से एक लेटर बनाता और लिखता अपने उस्ताद, अपने बॉस को कि जनाब मैं तो बड़ी मुश्किल से करके रिकॉर्डिंग लाई थी या लाया था फलां जगह से, 10 दिन मैंने कैंप में गुजारे, पर अब टेक्निकल वजह से जो है वो गुम हो गया है, तो या तो आप इंजीनियर्स को सजा दें या फिर मैं तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं कर सकता, मेरा मटेरियल ही गुम हो गया। कर सकता था, यही एक हल था बज़ाहिर। तो एक सर फेरा कोई प्रोड्यूसर अगर होगा, जनूनी सा, डेडिकेटेड सा, मेरे साथ जब ये हुआ तो मैंने तो सच्ची बात है ये खामोशी इख्तियार नहीं की, मैंने अपने इंजीनियर्स की मदद से आर्काइव से चीज़ें निकलवाई, मैं खुद जहाँ नहीं गई जा सकी थी वो मुझे आर्काइव में मिली, आर्काइव से वीडियो निकाली, इमेजेस निकाले, स्ट्रक शॉट्स निकलवाए, और मैंने उतने ही ड्यूरेशन की एक वादी कागान बना कर दे दी जो मेरी गुम गई थी। अब ये वाला जो मेहनतें हैं जो रात आप 12-1 बजे तक शिफ्ट लेके करते हैं, छुट्टी आपकी 8 बजे की हुई है, छुट्टी आपकी 8 बजे हो गई है, आप 12 बजे की एक शिफ्ट ले रहे हैं, इंजीनियर को भी साथ बिठाया हुआ है, उसको भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खुद घर पे छोड़ कर आऊँगी, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगी, इधर खाना भी हम खाएंगे, इधर रहेंगे, तुम फिक्र ना करो, और वो बंदा भी ऐसा लिया जाए जो हम जैसे ही मिजाज का हो। तो आप देखें कि उस प्रोग्राम ने, मेरी उस अवार्ड ने, जो मैं रियल मेरी चीज़ें गुम गई थी, उसने ABU से अवार्ड लिया, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन से। जबरदस्त। मैं देखता था नाज़रीन, चूँकि मेरी कुलीग भी रही हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में, मैं सच तो ये में उस वक्त था, और हम कॉरिडोर में, ये बिजी होती थी हर वक्त, कॉरिडोर में हमारी अक्सर मुलाकात होती थी, और ये मुझे वज़ाइफ भी दिया करती थी उन दिनों में, तो वो ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और ज़ाहिर बात है उन्होंने साबित भी किया कि वो डेडिकेटेड भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, और अपना लोहा मनवाने का उनमें पूरा जो है हौसला भी है। मुझे ये बताएं आप। तो खुश हुई हूँ मैं कुरैशी, वो ये है अपने कामों में क्या, टेलीविज़न की जब लुत्फ की बात कर रही हूँ, जब ये आए अगस्त का महीना जब भी आता रहा या मार्च का, तो तहरीक पाकिस्तान जोर पकड़ लेती है केवल अबलाग के इदारों में, पूरा साल अगर ना भी पकड़े तो 2 महीनों में तो पकड़ ही लेती है। तो मैंने उसमें एक सीरीज़ ली, मंजूर कराई कि मुझे 1930 से 1947 तक का पाकिस्तान मूवमेंट चाहिए, उन्होंने दे दी जिन्होंने मंजूर करना था। उसको मैंने कोई नए अंदाज में जो करना शुरू किया, तो 2 अंदाज से रिपोर्ट 2 वर्जन में बनाती थी। 1930 से गोल मेज कॉन्फ्रेंस अगर मैं उठा रही हूँ और 1947 तक आ रही हूँ, तो इस सारे अरसे को मैंने जो रिपोर्टिंग की वो इतनी मज़े से, इतनी दिलचस्पी से मैंने की है कि रातों को 12-12, 1-1 बजे तक मैं काम करती थी, और फिर उस अरसे को 1930 से 47 की पाकिस्तान मूवमेंट पर मुझे इस कदर अवॉर्डिंग हुई,
اتنے ایوارڈس مجھے اس پر ملتے گئے. یہ بتا دیں کہ کیا کیا ایوارڈ ہاں، ملے. اس پہلے میں اپنے مجھے پروگرامز کے نام بتائیں جو پروگرامز آپ نے ہاں کیے بالکل اور پھر ایوارڈ. سالوں لائیو شوز کیے ہیں جس میں خاص طور پر کرنٹ افیئرس حالات حاضرہ میں جو ٹاپک آف دا ڈے ہوتا تھا اس پر ہم پینل پروگرام کرتی تھی. پھر میں ڈاکومنٹریز بناتی تھی مختلف قسم کی. پھر میں نیوز رپورٹنگ کرتی تھی. پھر پوئٹک رپورٹنگ کرتی تھی. پھر میں آن کیمرہ لائیو شوز کرتی تھی. ایز اے اینکر بھی بن رہی میں. لائیو شوز کرتی تھی عید کے موقعوں پر یا خصوصی موقعوں پر. خاص طور پر مجھے یاد رہے گا, ہمیشہ پسند آئے گا مجھے, جب میں نے 2005 کا زلزلہ رمضان کا پورا مہینہ مظفر آباد اور گھڑی دوپٹہ سے کیا کور. وہاں سے رپورٹر ہر گھنٹے بعد نئی رپورٹ بھیجتی تھی. اور وہ آپ تھی جو ہمیں اور پورے پاکستان کو وہ کر رہی تھی, باخبر رکھی رکھے ہوئے تھی. اور میں اتنی رپورٹنگ کرتی تھی, اتنی زیادہ کہ مجھے میرے ہیڈ نے یہاں سے پیغام بھجوایا اور انہوں بھی موقع دو. اتنی رپورٹنگ کرنے لگی تھی. اور مجھے اس زمانے میں نے کچھ ایسے نیچرل کیا کہنا چاہیے انسانی محسوسات کو ٹچ کرتی ہوئی دلگداز کہانیاں دیکھی کہ ان کو پھر میں نے اسکرپٹ کی شکل دے کر ان معذوروں سے جو حادثے سے ٹوٹ گئے تھے, ان زخمیوں سے, ان مرحومین کے لوائقین سے میں نے گفتگو کی ہے اور ان کی اپنی زبان میں سامنے مائک کر دیا ہے. اور انہوں نے اپنی نیچرل رونے کے ساتھ جو دکھ بھری جو باتیں کی ہیں تو وہ اتنی حقیقی اور فطری تھی کہ کوئی ایڈیٹنگ اس کا مقابلہ نہیں کرتی. وہ پھر جب دکھانا شروع کی یہاں بھیجتی تھی. اور یہاں پر میرے آفیسرز کہا کرتے تھے اس زمانے میں, جو ایم ڈی صاحب تھے وہ مستقل وہیں بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ فرخندہ کی کب آئے گی کوئی کوریج, کب ان کی آنی ہو تو مجھے بلا لینا, میں ساتھ والے کمرے میں ہوں. تو جب وہ آتی تھی کوریج تو اس کو بغیر ایڈٹ کی یہ لوگ آن ایئر کر دیتے تب بغیر ایڈٹ کیے. بہت رسک ہوتا ہے کسی چیز کو, اور سرکاری سطح پر کہ کوئی ایسا شاٹ بھی جا سکتا تھا. آخر بے شمار زخمیوں کو دکھایا کچھ بھی. اچھا تو پروگرام کا مجھے بتائیں پتا مجھے تھا. اپنا. جی وہی تو پھر ایک سب سے زیادہ اہم مجھے یہ پروگرام اپنا لگتا ہے جو میں نے زلزلہ زدگان کے لیے 2005 میں کیا. یا پھر میراتھن ٹرانسمیشن کرتی تھی, اس میں 24 گھنٹے کی کسی ایک موضوع پر فنڈ ریزنگ چونکہ کرتے تھے, اس میں زلزلہ زدگان ہو, سیلاب زدگانوں کے لیے. تو میں اس کی اسکرپٹ رائٹنگ ادبی طور طریقوں پر کرتی تھی, نظمیں دے دیتی تھی اپنی. اب آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پر کسی کو بے گھر دکھا رہے ہیں ویڈیو میں, پیچھے ایک نظم چل رہی ہے ان کے بارے میں, تو کتنا ڈبل امپیکٹ ہوگا. بالکل ایسے وہ ڈبل امپیکٹ ہوتا رہا, وہ مجھے پسند آئے اپنے سلسلے. پھر اس کے علاوہ جو ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے مجھے پسند ہے جو میں نے ٹورزم آف پاکستان کیا, جس میں ناران کاغان وغیرہ بتایا آپ کو. پھر میں نے اندرون سندھ جا کر, اندرون پاکستان جا کر کچھ رجحانات, جدید عورتوں کے مسائل, عورت کا امپاورمنٹ وغیرہ پر کام بہت کیا. یہ میں نے وہ چیزیں کی ہیں جو میری معمول کی ملازمت سے ہٹ کے تھی. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے اس کو نوکری کی ہی نہیں کبھی. نوکری اگر کرتی نا تو بڑے آرام سے بیٹھی رہتی کہ بس خبریں کر دی ہے نا, ایک دن میں 6 بلٹن کرنے ہیں وہ میں نے کر دیے, اب میں گھر جا رہی ہوں. یہ نہیں کرتی تھی. ایوارڈز کی تفصیل. ہاں ایوارڈز میں یہ ہے قریش صاحب کہ مجھے ویمن آف دا ایئر 2005 امریکہ سے ملا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور مجھے دی رائٹر کا عنوان آذربائیجان سے ایوارڈ ملا. پھر مجھے قطر سے بھی ملتے رہے. پھر مجھے پاکستان میں نظریہ پاکستان گولڈ میڈل ملا اس رپورٹنگ پر جو میں نے اس کا ذکر آپ سے پاکستان کے بارے میں کیا, تحریک پاکستان پر میں رپورٹنگ کرتی رہی. اس پر مجھے نظریہ پاکستان کونسل نے علامہ اقبال گولڈ میڈل دیا, یہ بھی 2017 کی بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر یہ بولان ایکسلنس ایوارڈ جو ہیں وہ مجھے 2-3 بار ملے بولان کی طرف سے. بولان اکیڈمی ایوارڈ علیحدہ ملا. بولان والے بھی ادب و ثقافت کو دیتے ہیں, یہ ادبی حوالے کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی تھا, اور خالصتاً میڈیا پر صرف میڈیا میں جو کوریجز سے مجھے پی ٹی وی سے ملے اپنے ادارے سے, پروڈکشن کا بھی, رپورٹنگ کے بھی 2 ایوارڈ وہاں سے ملے. اچھا پھر جو ہے یہ مجھ پر یہ ایک لکھا گیا ہے جو ایم فل, یہ ایم فل ہے فرخندہ شمیم کی علمی اور ادبی خدمات. اس میں جو مقالہ نگار ہیں انہوں نے جی ہاں انہوں نے پوری پرفارمنس اس پہ میڈیا کی بھی اور لٹریچر کی بھی ان کے چیپٹرز میں ڈال دی ہے. اور یہ اس کے بعد اب میرا ایک اور مجھ پر لکھا جا رہا ہے, وہ ہے فرخندہ شمیم کے افسانے, ایک اور بھی. اور پھر اس کے بعد ایک پی ایچ ڈی کسی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کرنا چاہ رہی ہے یونیورسٹی, یہ علامہ اقبال یونیورسٹی نے کیا. آنے والا جو تھیسس ہوگا وہ ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور ہے. اس طرح سے مختلف یونیورسٹیوں نے ٹاپک لے لیے ہیں.
اچھا آپ کام اپنی کرنا چاہتے ہیں. کتابوں کے حوالے سے بھی بتائیں. جی میری سب سے پہلی کتاب یہ مٹی اور پاؤں، اور جی، مٹی اور پاؤں. جی اس کے اوپر منشا صاحب کا وہ جو تبصرہ میں نے ابھی گزارش کیا تھا کہ 12 خانوں میں سے 8 بہت اچھے ہیں. اس کا انتصاب ذرا پڑھ دیں. جی اس کا انتصاب تھا اپنے بابوجی کے نام جو دوسری دنیا سے بھی مجھے تحفے میں سائبان بھیجتے ہیں. تو اپنے اس دنوں والد صاحب کا انتقال نیا نیا ہوا تھا تو ان کے لیے دوسری کتاب کا جی دوسری کتاب ہے ماں کے نام سے، اور اس کا موضوع مامتا ہے، اداس پن ہے، سبک خیالی ہے. کسی بھی چیز میں ہو وہ ماں سے ریلیٹ کرتی ہے، وہ اصل میں ماں سے کشید ہوئی ہے، ماں کے جذبوں سے صدقے لی گئی ہے، ادھار لی گئی ہے. اس کا عنوان تھا کہ ماں آپ کے اور آپ جیسی بھابھی کے نام، بابوجی آپ کے اور آپ جیسے بھیا کے نام. بس یہ انتصاب تھے. اور یہ تلاش ہے جمال میں گمشدہ عورت، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی قریشی. اس کا انتصاب ہے اپنے خاندان کے نام. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم فیملی اورینٹیڈ لوگ ہیں جو خاندانوں سے آگے جو ہے اپنی خاندانوں کے سامنے کسی اور کی چیز کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیتے. گو کہ یہ ایک خاندان سے مراد کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی، ہم خاندان ہیں سارے، لیکن اپنے خاندان جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پوری کتاب میرے خاندان کے نام ہے کہ جس نے مجھے اتنی تربیت دے کر یہاں پر کھڑا کر دیا. ان والدین کے حوصلہ نام دیا، بے تحاشا حوصلہ. میں سمجھتی ہوں کہ میری فیملی ان محدود چند فیملیوں میں سے ہے کہ جو کسی کی زندگی میں آنے والی کوئی انقلاب کو، پریشانی کو، انقلاب کہہ لیں یا آنے والی تبدیلیوں کو، دھچکوں کو، طوفانوں کو ویلکم کرتے ہوئے، یعنی اس انسان کو ویلکم کرتے ہیں. کسی بھی قسم کی طوفانوں سے مقابلہ کرنے والے لوگوں کو ہمارے ہاں بڑی جرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑے پیار کی نگاہ سے، اور ان کو حوصلے دے کر طوفانوں سے بچایا جاتا ہے. فخرنہ صاحبہ ازواجی زندگی کے حوالے سے بتائیں کہ وہ تجربات کیا ہیں اور انسان کو کیسے اس کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا چاہیے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا پورا سینیریو اس کے گرد گھومتا ہے. آپ کی سوچ ہی اس کے گرد گھومتی ہے. کوئی عام بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ کئی لوگ تو بڑے بڑے ذہین لوگ بھی اس چیپٹر کی ناکامی پر رہ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے کمزور لوگ بھی اس چیپٹر کی حوصلہ دینے پر، کامیابی پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جو ہے سب سے اہم چیز جو دیکھی جائے چاہیے نا کسی ازدواجی تعلق کی شروعات کرنے میں، وہ ہے لوگ دیکھتے ہیں عام طور پر جو وہ ہے خوشحالی، تعلیم، کردار، سب کچھ ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہم لوگ نہیں دیکھتے، نہ لڑکیوں کی طرف، بچیوں کی طرف، نہ لڑکوں کی طرف، اور وہ ہے آپ کی نفسیاتی ساخت. نفسیاتی طور پر آپ کس خمیر سے بنے ہیں جس کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہیں، اس کے نفسیاتی پس منظر میں اپریہنشنس تو نہیں ہے، خدشات، تحفظات، خلاپن، کوئی محرومی، کوئی کمپلیکس، کوئی بری عادت، ایول ہیبٹ تو نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے عام طور پر. تعلیم دیکھ لیتے ہیں، کردار بھی دیکھتے ہیں، نہیں خوشحالی بھی تعلیم تو دیکھتے ہیں. اب آج کل کا جو رہ گیا فی زمانہ تو پیسہ دیکھتے ہیں، سرمایہ. ہاں اب تو زیادہ بس اسٹیٹس ہی رہ گیا، بینک بیلنس. اچھا میرے حساب سے اسٹیٹس جو ہے قریشی کسی کے ساتھ زندگی نبھانے کا، حتیٰ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پر دولت اور قابو پا لیتی ہے. دولت ہو نا تو عیب چھپ جاتے ہیں، نہیں چھپتے. وہ عیب تو دولت سے تو عیب نمایاں ہوتے ہیں. آپ کی دولت جب اگر آپ کا امتحان بن جائے تو آپ کے سارے عیب کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے سب کچھ آپ دیکھیں، چیک کریں، معلومات لیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ جن کے ساتھ آپ نبھاؤ کر رہے ہیں وہ نفسیاتی طور پر نارمل ہیں، وہ ذہنی طور پر تشدد پسند تو نہیں، مار پٹائیوں کے لوگ تو نہیں. بہت سی ماں یہ کہتی ہیں، جس نظریے کی میں شدت سے مخالفت کرتی ہوں، بہت سی مائیں کہتی ہیں بیٹا ہمارا کی شادی ہو جائے گی نا ٹھیک ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکی ماں، اس کو نہیں آنے والی لڑکی کیا جادو کی چھڑی پھیر کر ٹھیک کر دے گی؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت اچھی خواتین کے ساتھ یہ واقعات ہو گئے کہ وہ جب بیائی گئی ہیں تو وہاں پر عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی کہ دیکھنے والا جو بندہ یا خاندان خوبرو بھی تھا، صاحب یعنی صاحب خوشحالی بھی تھا، تعلیم بھی ہے،
دنیاوی طور پر اسٹیٹس بھی ہے، لیکن اتنا خالی ذہن کا. کچھ لوگوں میں متشددانہ عادت ہوتی ہے پریشر، کچھ لوگوں میں کمپلیکس ہوتا ہے. یوں ہی ایک ضروری نہیں ہوتا کہ کمپلیکس کا مطلب کوئی احساس کمتری ہی ہو، احساس برتری بھی کمپلیکس ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ احساس برتری عام طور پر احساس کمتری کے مالک لوگوں میں ہوتا ہے. نارمل آدمی نہ کمپلیکس میں نہیں ہاں کوئی ہوتا. خلا ہوتا ہے جو اس کو جو جی ہے ہاں. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ یہ احساس کمتری کی شکل ہے برتری بھی، کیونکہ برتر وہی سمجھے گا جو میٹ نہیں کر سکتا. جس نے مقابلے میں آ سکنا ہے وہ کہے گا مجھے کوئی خطرہ نہیں یار، اور میدان میں میدان مقابلے کے لیے تیار ہے. پبلک. لیکن جو آپ کا کمپلیکس آدمی ہوگا وہ اپنے ایٹیچیوڈ سے ثابت کرے گا، اسے آتا نہیں ہے کچھ، لیاقت نہیں ہے، تو اپنے ایٹیچیوڈ سے ثابت کرے گا کہ میں تو عام لوگوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا جی، میری نظر میں تو آپ لوگ نئے جاہل لوگ ہیں. تو یہ تھا. پھر اس کے علاوہ آپ ایوارڈس کی جب بات پوچھیں تو مجھے 2005 میں امریکہ سے ایوارڈ کے لیے بلایا گیا، تو یہ وہ سال تھا. یہ بہت یادگار معاملہ ہے. مجھے واشنگٹن بلایا گیا تھا کہ ہم آپ کو ایک بڑے تقریب میں یہ ایوارڈ دیں گے. ہم تیاری کر رہے تھے، میرا وہ بھائی تیاری کرا رہا تھا میری، جس نے مجھے اس سیکٹر میں ڈالا تھا، کہ اسی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، ڈکیتی گھر پہ ہو گئی. یہ تمام ہمارے احباب کو معلوم ہے یہ واقعات. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ وہی بھائی دنیا سے چلا گیا. تو میں اتنی بددل ہوئی کہ میں پھر نہیں گئی، بلکہ میں نے ان کو کہا کہ آپ میرا ایوارڈ رکھ لیں، کسی وقت لے لیں گے. تو انہیں جب واقعات کا پتہ چلا تو انہوں نے یہاں پر اس کو بھجوا دیا. تو وہ تصویر میں آپ کے پاس موجود ہوں گی، آپ جب دکھائیں گے تو وہ ویمن آف دا ایئر 2005، جس کا ٹاپک جو ہے سب ٹائٹل جو ہے وہ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کیسے کی انہوں نے. پھر جو ہے یہ چیزیں تھیں. اور پھر ایک اور جو اچیومنٹ مجھے لگتی ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے، اس کے افسانے پڑھ کر مڈل ایسٹ کے کچھ جامعات نے اس کو اردو کے طالب علموں کو بطور کورس ریفر کر دیا، نصاب میں شامل کیا. کہ افسانہ بتاتے ہوئے جب ریفرنس بکس ہوتی ہیں تو یہ انہیں کہا کہ پڑھیں ان افسانوں کو اور انہیں کوٹ کیا کریں اپنی گفتگو میں. بچوں سے کہا گیا. این شمس یونیورسٹی کا بھی تازہ ترین تو انہوں نے ہی ابھی ہوا ہے، لیکن سننے میں آتا ہے کہ کچھ اور جامعات بھی اس کو کیری کرنا چاہتی ہیں. بہت جی. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنے یہ سارے ایوارڈز، اتنی اچیومنٹس کے بعد آپ کو کبھی کسی حلقے میں کسی نے یہ کہا کہ آپ کو اتنے سینئر ہونے کے بعد ابھی آپ کو لکھنا نہیں آیا، یا اس طرح سے لکھ نہیں پائے؟ تنقیدی مضامین لکھے جاتے ہیں، حلقہ موضوع میں آپ کا آنا بھی ہوتا ہے، تو کیا اس کا کیا آپ کے پاس جواب ہوگا کہ کوئی اگر آپ کو کہے کہ جی فرزندہ شمیم کو ابھی لکھنا ہی نہیں آیا؟ ویسے بات یہ ہے کہ میں کبھی برا نہیں مانتی ان چیزوں کا. یہ تو اڑتی ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس پر میرا ہمیشہ سے بلیو ہے. اچھا، مخالفتوں کو بھی میں یہ بھی نہیں کہتی کہ انہیں مسترد کرو، انہوں نے مخالفت کی، یہ جیلس ہوں گے. میں اس مخالفت کو، اس دشمنداری کو بہت اہمیت دیتی ہوں جس میں دلیل کے بغیر کوئی دشمنی مجھے متاثر نہیں کرتی. اب جن کو یہ لگتا ہوگا وہ دلائل لے کر آئیں. دیکھیں، سب سے پہلے دلیل تو آپ خود ہوتے ہیں، آپ کا اپنا کام ہوتا ہے. آپ اگر مجھ پر کوئی تنقید کریں گے تو سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہوں گی کہ قریشی صاحب، آپ خود کس جگہ کھڑے ہیں تو بتائیے. درست. ہاں، آپ کی کنٹریبیوشن، آپ کی اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ کا لیول کیا ہے ایکسپریشن، لیول آف ایکسپریشن. اگر آپ کا لیول آف ایکسپریشن میرے سے بہتر ہے تو میں آپ کو نمبر 1 پہ کھڑا کرتی ہوں. جی درست. اچھا، اب یہ کہنا کہ میرے سے بہتر ہے، یہ تعین میں نہیں کروں گی کبھی بھی. یہ تعین وہ مضامین کرتے ہیں جو آپ پر لکھے جاتے ہیں. جی بالکل ایسے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی تعلق داری میں کسی سے لکھوا لیے. ہاں، کتنے لکھوا لیں گے، ایک دو دوستوں سے لکھوا لیں گے. ایک انٹرویو میں بتا رہی تھی کسی چینل پر، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اتنے سارے 100 کے قریب جو ایوارڈ ہے، اس پر کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا؟ تو میں نے کہا بالکل کیا. ایک صاحب جو ہمارے ہی ٹیلی ویژن کے بہت سینئر آدمی ہیں، انہوں نے کہیں میٹنگ میں جب ذکر ہوا کہ ہماری پروڈیوسر کے پاس اب اتنے ہو گئے 1 سینچری، چلو ہم ایک سیلیبریشن کرتے ہیں، کچھ تقریب کرتے ہیں، کیک منگاتے ہیں وغیرہ. تو انہوں نے بڑے حسد سے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم بھی اگر خاتون ہوتے یا اگر ہم بھی تعلقات میں ذرا اچھے ہوتے تو ہمیں بھی مل جاتے. اس پر میرے ایک بہت سینئر پروفیشنل نے جواب یہ دیا تھا کہ جناب بات یہ ہے، تعلقات پر آپ 1 لیتے، 2 لیتے، 10 لیتے، 100 تو نہ لے سکتے. 100 کوئی آپ کو تعلقات پہ نہیں دے گا.
ان کے پاس 100 ایوارڈ ہے، یعنی انہوں نے 100 سے مراد ایک علامت جی کہ انہوں نے، تو بات وہی بڑی آ جاتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اگر گفتگو کرنے لگتے ہیں تو دلائل تو لائیں. اب اگر ہم پر کوئی یہ کہے کہ فرخندہ کو نہیں لکھنا ابھی تک آ سکا تو میں یہ چیز مجھے اور زیادہ تحریک دے گی. ہو سکتا ہے کہ میرا، جیسا کہ میں اپنے احتسابی کو بہت زیادہ توجہ دیتی ہوں، خود احتسابی کو، اور اسی بنا پر آج تک لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی تحریروں پر گھمنڈ کر رہے نظر آتے ہیں. میں اپنی کسی بڑی سے بڑی تحریر کو بھی جو کہ ترجمہ ہوئی ہو، جو دوسرے دنیا بھر کے جرائد نے کیری کی ہو، میں تو اس کے اوپر بھی گھمنڈ نہیں کرتی. میری بے شمار نظموں کے تراجم ہو چکے، میری بہت کئی افسانوں کے ہندی میں، بنگالی میں، انگریزی میں ترجمے ہوئے. میں نے تو کبھی بھی اس چیز کو یہ گمان نہیں دیا کہ مجھے جو ہے وہ یہ دیکھو جی یہ دیکھو. میں تو بتاتی ہی نہیں کسی کو، کبھی تذکرہ ہی نہیں کرتی. تو آج آپ کے ساتھ ایک اور سنائیے پروگرام کے تحت جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس میں تو ابھی موقع یعنی میں نے مناسب سمجھا ہے آپ سے کہنا. میں تو گفتگو میں بھی یہ باتیں نہیں بتاتی، اس لیے کہ کام بولتا ہے، کام بول پڑتا ہے. کام کے لیے آپ کی زبان کی ضرورت ہی، کام کی اپنی زبان ہے، وہ خود بول پڑتا ہے. تو جو اگر ایسا کہیں نا تو پھر میں کہتی ہوں کہ دو ہی باتیں کہتی ہوں. یا تو آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو اپنے معیار کا دشمن بناتی ہوں. دشمن بھی اپنے معیار کا مجھے چاہیے، مخالف بھی مجھے اپنے معیار کا چاہیے. اور میرا معیار کیا ہے؟ دلیل. دلائل سے بات کر لیں کوئی بھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت دفعہ رائٹرز اپنے 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 اس ٹریک سے کسی مجبوری میں، مصروفیت میں ہٹا ہوتا ہے. جیسے میں نے 10 ایک سال نہیں لکھا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ لکھنا چاہیے تھا، تبھی میں اسے اپنی ایک کمی قرار دیتی ہوں. اس میں بھی مجھے لکھتے رہنا چاہیے تھا. البتہ جو اچھا کام یہ کر سکتا ہے، ایک لکھنے کا تعطل آ جائے کہ وہ مطالعہ نہیں چھوڑے، مطالعے میں رہے. آپ دیکھیں کہ یہ مطالعے ہی کا تو اعجاز ہوتا ہے کہ ہم جب ادبی پلیٹ فارم ہمارے جو واٹس ایپ پر ہیں، جو واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں ادبی، وہ کسی نہ کسی موضوع کو چھیڑ دیتے ہیں اور اس پر لوگ گفتگو میں کر رہے ہیں. جیسے ابھی حال ہی میں ایک موضوع آیا کہ عصر حاضر کا ادب اور عصری شعور، جدید ادب اور عصری شعور. تو بہت اچھا ٹاپک تھا. جن لوگوں کو عصری شعور لکھنے کی جنہوں نے پڑھا تھا وہ عصری شعور لکھ سکے تھے اس گروپ میں اپنی تحریر کے ذریعے. تو یہ جو گفتگو کے موضوعات ہوتے ہیں، یہ آپ کی پول کھول دیتے ہیں کہ آپ کتنا جانتے ہیں. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ جنہیں یہ اختلافات ہوتے ہیں وہ ایسے موضوعات پہ لکھا کرے. میں نے کبھی تنقید کرنے والے لوگوں کو کسی مثبت جگہ کے اوپر ان کا اپنا اظہار، اسلوب، مطالعہ، معلومات نہیں دیکھی. تو یہ ایک سب سے بڑا جواب ہے. کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا جواب ہوتا ہے کسی مخالفت کا آپ کی کارکردگی بہت بڑا جواب ہے. تو مجھے تو اس پر ہرگز نہیں. ہاں، اور ایک اور بات آپ کو پریسم آپ کی وساطت سے، جو لوگ بعض دفعہ ایسی بات کرتے ہیں نا، ان کے